معزز مہمانان گرامی کا میں اپنی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے، اپنے خانقاہ کے متوسلین کی طرف سے اور جو بھی ہمارے نمازی سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی فیوزات و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کراچی کو جہاں جہاں آپ جائیں مستفید فرمائے، جہاں جہاں آپ جائیں مستفید فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے عزیز ہزاروی صاحب جو پورے ملک میں ماشاءاللہ بہترین کام کرنے والے ہیں، ان کے متعلقین متوسلین ہیں، خلفاء ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ اللہ ان کا آنا بہت ہی زیادہ مبارک فرمائے اور ہمارے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے دین دنیا آخرت کی کامیابی کا ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زیارت، ان کی ملاقات، ان کے ملفوظات ارشادات دعاؤں میں ہمارا بہت ہی زیادہ خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے جو عزیز گرامی مہمان ہیں پیر طریقے حضرت مولانا خلیق الرحمان چشتی صاحب جو خطیب ہیں جامع مسجد مدنی G11-3 اسلام آباد میں، میرا ان کے یہاں ماشاءاللہ جانا بھی ہوا اور مجلس میں شرکت بھی فرمائی۔ الحمدللہ اسلام آباد جیسے علاقے میں خوب دینی کام جو ہے وہ فرما رہے ہیں اور گرد و نواح میں آپ کے ماشاءاللہ ذکر کے حلقے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا مبارک فرمائے۔ حضرت شفیق الحمد حضرت جی مولانا پیر محمد نذیر رحمان ہزاروی صاحب دعوت برکات عالیہ کے اجر خدمہ میں سے حضرت کی تشریف ہے۔ یادگار اسلام حضرت مولانا قاری عبدالقیوم شاکر صاحب دعوت برکات عالیہ حضرت سے ملاقات میری اسلام آباد میں بڑے شفیق ہیں اور بہت ہی زیادہ دل صاحب جوان نواز شفیق، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ وہاں پہ کام دے رہے ہیں۔ خطیب ہیں جامع مسجد ابو ایوب انصاری جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے، اس نام سے یہ مسجد ہے ابو ایوب انصاری، یہ بھی G11 میں اسلام آباد میں۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک مدد منبع علم و عمل حضرت مولانا وجیہ الدین صاحب ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہے، حضرت سے ملاقات وہاں پہ رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مبارک فرمائے، مجلس بہت اچھی رہی ان کی یہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیوزات برکات جس طرح وہاں پھیلا رہے ہیں، یہاں تشریف لائے، آپ کا دورہ ہے، جہاں جہاں آپ جائیں اللہ تعالیٰ وہاں پہ لوگوں کو پورا آپ سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشورے سے جیسے ہوئے انشاءاللہ اصلاحی بیان انشاءاللہ آپ ہی فرمائیں گے۔ خطیب جامع مسجد ابو سفیان، یہ بھی G11 میں اسلام آباد میں حضرت خطیب اہل سنت حضرت مولانا مفتی ابو بکر فاروقی شاہ صاحب خطیب ہیں مرکزی جامع مسجد مرکز اسلام آباد میں G11 ادھر کہتے دوسری بیٹھے جہاں مجھے بیٹھے تو بیٹھے بھی حضرت کے ساتھ زیادہ میں چلتا پھرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ہمارے یعنی کہ ساتھی ہیں عبداللہ صاحب یہاں بھی جانا ہوا۔ اللہ ان کی فیوزات برکات جس طرح وہاں پھیلا رہا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے کام لے۔ استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد عمران صاحب دعوت برکات عالیہ حضرت اسی میں فکر اخلاص حضرت جی قاری سید محمد الطاف شاہ صاحب خطیب ہے جامع مسجد ابو ہریرہ G12 اسلام آباد میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ حضرت بیان فرمائیں گے، ایسے مشورے دیتے ہوا سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابی کا نجوم کی طرح سارے ہمارے لیے ابو کے ستارے ہیں، تارے ہیں۔ اور چلے ذکر ہمارے حضرت فرمائیں گے حبیب الرحمان صاحب چشتی صاحب، آپ کے مجلس ماشاءاللہ باقاعدہ ہوگی مدنی مسجد میں، اور دعا انشاءاللہ ہمارے حکیم شاکر صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ باقی دعا کے بعد وہ صاحب حضرات فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پانا نصیب فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سب حضرات پیار محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قابل عزت و اکرام یہاں ہمارے میزبان مسجد حاضہ کے امام و خطیب خانقاہ حاضہ کے روح رواں حضرت مولانا پیر جاوید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت ہمیں کھینچ کر لائی ہے میرے ساتھ میرے رفقا پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز حضرت مولانا خلیق الرحمن صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری عبد قیوم شاکر صاحب ہمارے بڑے بہترین خطیب حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب حضرت مولانا عمران صاحب اور حضرت مولانا قاری الطاف شاہ صاحب بیان تو ان حضرات کا ہونا چاہیے تھا
لیکن جب بات مشورے میں طے ہو جائے تو پھر اس حکم کو ماننا بھی ضروری ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس بابرکت مجمع میں کوئی بات کر سکوں۔ حضرت کا حکم ہے اور ان حضرات نے مشورے میں طے کیا ہے، تو چند گزارشات میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ عمل کی نیت سے سنیں گے سنائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ کراچی، آپ کو کراچی کے احباب بہت ہی خوش قسمت ہیں، اور یہ بڑی زرخیز زمین ہے کراچی۔ دینی ادارے اگر دیکھیں تو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ پاک نے کراچی والوں کو عطا فرمایا۔ اگر بڑے بڑے علماء دیکھیں تو کراچی والوں آپ بہت خوش قسمت ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ بڑے بڑے مفتیان کرام دیکھیں تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور اگر خانقاہ پر نظر ڈالے، خانقاہوں پر، تو رب ذوالجلال نے آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ عطا فرمائے۔ اور میں بھی اس کراچی میں آ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہوں، جیسے میں اپنے دوسرے گھر جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا بچپن بھی اسی کراچی میں گزرا ہے۔ وہ دور دراز علاقوں سے، علاقے سے ہمارے والد صاحب ہمیں چھوٹے چھوٹے لے کر آئے اور ادھر کراچی میں چھوڑا، پھر حفظ کیا، پھر بقیہ یہاں پر رہے۔ تو کراچی کو ہم اپنا ایک دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے رہا ہے۔ مدارس بھی اللہ نے بڑے بڑے عطا فرمائے، علماء بھی اللہ نے بڑے بڑے عطا فرمائے۔ مدارس کے اندر ہزاروں طلباء کے ضروریات کو بھی خالق کائنات آپ کے ذریعے سے پورا فرما رہے ہیں۔ اور جن علماء سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن طلباء کی آپ خدمت کرتے ہیں، آج کے یہ طلباء ہیں، کل کے یہ علماء ہیں، اور پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ رب العالمین نے کراچی کے مدارس کے فضلاء کو پہنچایا، اور وہاں کتنے لوگوں کو ان سے فیض مل رہا ہے۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اس شہر کو بڑا نوازا ہے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے۔ اور ہمارا یہ ملک اگر یہ بچا ہوا ہے تو یہ ان خانقاہوں کی برکات ہے، ان مدارس کے برکات ہیں، ان علماء کے برکات ہیں، اور ان کے محنت کے برکات ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارا یہ ملک بچا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے میزبان مکرم حضرت مولانا جاوید الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں آپ سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا، اور آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ پتہ نہیں ہم زندگی میں ملتے یا نہ ملتے، لیکن یہ دین کی برکت ہے، اور حضرت ہمارے ملاقات کا ذریعہ بن گئے۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان مکرم، میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤں، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤں، اور کامیاب ہو کر جنت میں پہنچوں۔ لیکن ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان تین باتوں پہ عمل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح نصیب فرما دیں گے۔
وہ 3 باتیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد افلح، تحقیق، ضرور بالضرور کہ اس شخص کی کامیابی میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں. وہ دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اسے چمکائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا. قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کی صفائی کی، جس نے تزکیہ نفس، جو آج ذکر کی مجلس سے اور یہ خانقاہ کے اندر جو اللہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں اور اس دل کو مانجھا جاتا ہے، اس دل کو دھویا جاتا ہے، اور خانقاہ میں مجاہدے کرواتے ہیں. ان مجاہدوں کا، ان اللہ اللہ کے ضرب لگانے کا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، دلوں کی صفائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد رکھنا، یہ دلوں کے زنگ کو اتار دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ پہ احسان فرمایا، کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک ایسے مربی اور مشفق امام اور خطیب محترم سے نوازا کہ اللہ رب العالمین نے سارے صفات ان کے اندر جمع فرما دی. اور یہ خانقاہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی کہ آج جیسے پیر کا دن اور مغرب عشاء کے بعد یہ ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اس کو اپنے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت عظمیٰ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر اپنے اس خالق کے کائنات کو یاد کر لیتے ہیں جس رب نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں کان عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائی، جس رب نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا، جس رب نے ہمیں دل عطا فرمایا، جس رب نے ہمیں صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائی. وہ رب تو ایک ہفتے میں یاد کرنے کے لیے تو نہیں ہے. جس رب نے ہم پہ اتنے احسانات کیے ہیں اس خالق کے کائنات کو تو لمحہ بھر کے لیے نہیں بلانا چاہیے. تو یہ خانقاہ یہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ جس رب نے آپ پر انعامات کی بارش عطا فرمائی ہے وہ رب بھلانے کے لیے نہیں ہے، وہ رب تو ہر وقت یاد کرنے کے لیے ہے. اور جتنا کوئی شخص اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں بس جاتے ہیں اور خالق کے کائنات کے ذکر اور کی برکت سے اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے. تو پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت میں تو وہ اپنے دل کی صفائی کرے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے گھر کے اندر اللہ پاک نے عطا فرما دی. اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. فَصَلَّى، وہ نماز کی پابندی کرے، 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھے. کسی وقت بھی کوئی موقع مل جائے، کسی موقع پر بھی کوئی بڑی سی بڑی ضرورت بھی پیش آ جائے وہ نماز کو ضائع نہ کرے، نماز کو پابندی کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرے. جو شخص جماعت سے نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اکیلے پڑھتا ہے اس شخص کو 1 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو مسجد میں جو شخص جماعت سے نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو دوسری بات کیا ہے؟ پہلی بات دل کی صفائی، جو خانقاہوں میں اللہ اللہ کے ضرب لگانے سے دل کی صفائی ہوتی ہے. اور دوسری چیز
نماز کی پابندی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور یہ تین باتیں اللہ رب العالمین نے، پہلی بات نماز، مجلس ذکر، دوسری بات نماز کی پابندی، اور تیسری بات سبحان اللہ، سبحان اللہ، تزکیہ نفس، ذکر کی مجالس، جس سے اللہ رب العالمین دلوں کی صفائی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صاحب کسی اللہ والے کے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو وہ کسی درخت کے نیچے لیٹ گئے اور سو گئے۔ جب آنکھ ان کی کھلی تو اس درخت پہ بیٹھے ہوئے پرندے نے کہا کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ تو فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، جن کے پاس آپ جا رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ملاقات کرنے والے صاحب بڑے پریشان ہوئے، یا اللہ میں اتنے دور سے میں نے سفر کیا، جن کے پاس میں جا رہا ہوں یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، لیکن باہر جاتا ہوں۔ وہ پہنچ گئے اس جگہ پر، دیکھا تو جن حضرت سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ حضرت وہاں صحیح سلامت تشریف فرمائے۔ ان سے پوچھا گیا، بتلایا کہ حضرت راستے میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، پرندے نے مجھے کہا جن سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ اس پرندے نے بالکل سچ کہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے فوت ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں فوت ہو گیا تھا، اور وہ فوت ہونے کا جو میرا وقت ہے وہ وقت ہے کہ جب میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کے ذکر سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا، تو وہ گویا میرا جو وقت ایسا ہے کہ جیسے کہ میں فوت ہی ہو گیا ہوں۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندوں کی ہے، اور ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردوں کی ہے۔ جس دل میں اللہ اللہ کی ضربیں اجاگر ہوتی ہیں وہ دل زندہ ہے۔ ہاں، ان فقیروں کو کمزور نہ سمجھنا، یہ فقیر، یہ مسکین، یہ علماء، یہ طلباء، یہ اللہ والے، ان کے دلوں میں اللہ بستا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی ہے۔ آج دنیا والے ان کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں سوچا جائے تو رب کعبہ کی قسم اس دنیا کا نظام ان کے برکات سے چل رہا ہے۔ جس دن دنیا سے یہ اللہ اللہ کی ضربیں ختم ہو جائیں گی، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس دن اللہ رب العالمین اس دنیا کے نظام کو لپیٹ لیں گے۔ یہ دنیا کی جو قائم ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ ان اللہ والوں کی اللہ اللہ کرنے سے چل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان علماء کی دل سے قدر کرنی چاہیے، اور ان مدارس کی، ان مساجد کی، اور جہاں جہاں پہ یہ اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، خوش قسمتی سمجھا کریں، لازماً اس کے اندر شرکت کریں۔ یہ تھوڑی دیر کا ہمارا ہی بیٹھنا، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور ان مجالس کے اندر اپنے خواتین کو بھی لانا، ان کے لیے جو الگ انتظام ہے، پردے کا اہتمام ہے، وہاں پہ ان کو لانا، اپنے بچوں کو، بچیوں کو لے کر آنا پردے کے ساتھ۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا گھر خوشحال ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں میرے گھر کے اندر سکون ہو، میرے دلوں کے اندر سکون آئے، بچے میرے فرما بردار بن جائے، بچیاں میری فرما بردار بن جائے، بیوی میری فرما بردار بن جائے، تو اللہ کی قسم ان خانقاہوں اور ان مدارس اور ان اللہ والوں کی صحبت کے
بغیر کبھی بھی آپ کا گھر سورج نہیں سنور سکتا ہے، وہ دن بدن بگڑے گا۔ خواتین کو ان مجالس کے اندر لے کے آنا، بچیوں کو ان مدارس کے اندر ان مجالس کے اندر لے کے آنا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کے آنا۔ ہم فوت ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، یہ بچوں کے ذہن میں کبھی آئے گا، ارے ہمارے ابو جاتے تھے خانقاہ میں، مسجد میں، کبھی کبھار وہ اللہ اللہ کرتے تھے، کبھی وہ تلاوت کرتے تھے، کبھی وہ یوں نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ ساری باتیں اللہ پاک ان کے دل اور دماغ میں پیوست کر دیں گے، اور یہ باتیں ان کے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، یہ اعمال کرتے رہیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سکون کی گزرے، مال میں اللہ برکت دے دے، اولاد بھی اللہ فرما بردار عطا فرما دے، بچیاں اور گھر کی خواتین کو بھی اللہ حیا والی زندگی عطا فرما دے، تو ضروری ہے کہ ہم جیسے خود ان مجالس کے اندر شریک ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم شرکت کے مواقع ہم انہیں بھی عطا کریں، انہیں بھی ہم شریک کریں۔ اس لیے ہمیں ان علماء کی، ان طلباء کی، ان اللہ والوں کی، اللہ پاک ہمیں دل سے ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ خالق کائنات، جو کچھ میں نے کہا، جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ نے میرے زبان سے کہلوائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں پھر آپ سب اپنے میزبان کا اور آپ سب حضرات کا، تمام علماء کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا موقع فراہم کیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔